رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ کو پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک خیر کا مستقل سلسلہ جاری ہے، جس میں الحمدللہ آج 27ویں شب میں ہم داخل ہو جائیں گے، 26واں روزہ ہے۔ تو یہ دعوت دین کا ایک بہترین پلیٹ فارم پیغام ٹی وی آپ کے لیے کتاب و سنت کی خالص دعوت لے کے آتا ہے، خالص تعلیمات آپ تک پہنچاتا ہے، شرعی اور دینی رہنمائی آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو اس سلسلہ خیر میں اب پیغام ٹی وی نے آپ کو بھی شامل کیا ہے، چنانچہ جیسے نبی کائنات کی حدیث کے مطابق یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے دعوت دین عام لوگوں تک پہنچانا۔ تو اس میں آپ بھی اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے سے پیغام ٹی وی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ پیغام ٹی وی کو آپ اس وقت کیبل کے ذریعے سے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے 365 سے زیادہ ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ایپ کے ذریعے سے، پیغام ٹی وی کے ایپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام ٹی وی کو دیکھ پاتے ہیں۔ پیغام ٹی وی کو یوٹیوب پر لائیو دیکھنے کے لیے آپ live.pegam.tv اگر لکھیں گے تو آپ اس کو دیکھ پائیں گے۔ وہ لوگ جو ابھی اس سے آگاہ اور آشنا نہیں ہیں، بہت سے لوگ یوٹیوب لائیو سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس اینڈرائیڈ LED ہے گھروں میں تو اس میں بھی آپ پیغام ٹی وی کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان اور موضوع کا تعارف میں آپ سے کروا دوں۔ آج معافی اور استغفار کے حوالے سے ہم علماء کرام سے ان کی رائے اور رہنمائی لیں گے۔ رمضان دراصل مہینہ ہی ایک ایسی اپرچونٹی کا ہے جس میں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، نجات حاصل کرتے ہیں جہنم سے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں، تلاوت کلام مجید سے ہمیشہ ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ مختلف علماء کرام اور قراء کرام اس عظیم مقصد کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے قاری صاحب ہیں قاری محمد اسحاق صاحب۔ آپ مدرس ہیں، ایک معروف جامعہ ہے جامعہ بلال میں، بڑا نمایاں دین کا ایک مرکز ہے۔ آپ نے جامعہ لاہور الاسلامیہ سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حمود لکھوی۔ لکھوی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے پورے خانوادہ کی دینی، علمی، روحانی وہ جو خدمات ہیں ان سے ایک دنیا واقف اور آگاہ ہے۔ آپ ڈگری کالج اوکاڑا کے پرنسپل رہ چکے ہیں۔ تعلیم اور تعلم سے آپ کا شغف اور تعلق۔ ناظم اعلیٰ جامعہ محمدیہ یعنی اوکاڑا میں ایک بہت معروف دینی دانشگاہ ہے، اس کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں۔ ناظرین، یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ دین و دنیا کی رہنمائی پر مشتمل یہ نشریات آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ صوفی سوپ کے تعاون سے، صوفی کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب، یعنی یہ وہ کمپنیز ہیں جو تعاون کرتے ہیں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تعاون بھی قبول فرمائے۔ میں پروگرام کی طرف بڑھتا ہوں۔ جی قاری محمد اسحاق صاحب، آپ تلاوت قرآن مجید سے ہمیں مستفید فرمائیے، ہمارے ناظرین کو مستفید فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. سبحان الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद की तिलावत में वो तासीर है कि जब कोई भी सुनता है तो यकीनन उसके ईमान में इजाफ़ा होता है। आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में, हमारी नशरियात में, रौनक बख्शी आपने, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसके बाद हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर रमज़ान 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 मग़फ़िरत का हो गया सामान फिर रब का आया ख़ास एक मेहमान फिर। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद फैज़ान रमज़ान नशरियात में आपको दोबारा से खुशामदीद। वक्फ़े में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं बड़ी अहम शख्सियात। एक तो नोमान साहब हैं, नोमान फ़ारूकी साहब, माशाल्लाह मशहूर स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, और आपको मालूम है हमारे इस सेगमेंट में आप रोज़ एक किताब का तारुफ़ करवाया करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब प्रोफेसर चौधरी यासीन ज़फ़र साहब, मशहूर शख्सियत हैं, कौमी सतह की शख्सियत हैं। आप फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं और मुल्क का एक बहुत बड़ा इदारा है जामिया सल्फ़िया फ़ैसलाबाद में। यानी चंद अगर इदारों का नाम लिया जाए मुल्की सतह पर तो उनमें से एक है। आप एक तवील अरसे से उसके प्रिंसिपल हैं, बेपनाह खिदमात हैं, रोयते हलाल कमेटी के मेंबर हैं। जामिया सल्फ़िया का जो ताल्लुक़ और तारुफ़ है वो एक आलमी है। आपके
جامعہ سے فیض یافتگان وہ مختلف ممالک میں بڑی اہم ذمہ داریوں پر فائز ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ مہربانی۔ نعمان صاحب، ہم آپ سے آغاز کرنا چاہیں گے، آج کون سی کتاب آپ اپنی زنبیل سے نکال کے لائے ہیں لوگوں کے استفادے کے لیے؟ جی، ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ یہاں پہ ایک 5 سورہ بڑا عام ہے، یعنی 5 صورتیں 5 صورتیں قرآن مجید کی؟ جی ٹھیک، قرآن مجید کی وہ چلی آ رہی ہیں اور یہ یہاں کے لوگ اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ تو دارالاسلام نے بھی پھر اس کے لیے کاوش کی تاکہ لوگوں کو وہ پہنچائی جائے، تو یہ وہ 5 سورہ ہے بڑی اچھی طباعت کے ساتھ۔ بڑا ماشاءاللہ ٹائٹل چمک رہا ہے اس کا، بڑا سنہری اور بڑے شارپ کلرز ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی، اور اس میں پھر انہوں نے آخر میں کچھ فضائل اور اس کے متعلق کوئی مسائل بھی، یعنی جن صورتوں کے ان میں سے فضائل ثابت تھے وہ بھی درج کیے ہیں، جن کے نہیں تھے وہ بھی بتایا کہ معروف ہیں لیکن وہ سنداً ثابت نہیں ہے۔ بہت خوب، یعنی صورتوں کے جو فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں وہ بھی ساتھ درج کر دیے گئے جو ہیں ان تاکہ تلاوت کا شوق پڑے۔ شوق پڑے، بالکل صحیح، اور اگر وہ ثابت نہیں ہے تو ایسے ہی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ وہ تو کیا بہت جائے۔ ضروری ہے۔ ہاں جی، یہ دونوں اعتبار سے یہ ایک اچھی وہ کاوش ہے۔ پھر ترجمہ بڑا سہل ہے اور بڑا عام فہم ہے، اور اس کا پوائنٹ جو ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ کسی بھی عمر کے افراد اس کو بڑے ایزیلی پڑھ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ تو یہ وہ 5 سورہ مارکیٹ میں اس کی بڑی ایک ضرورت تھی، تو وہ دارالاسلام نے وہ پوری کی۔ جی یہ ہے جی آج کی بہت کتاب۔ خوبصورت جی، بہت شکریہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اور اس میں خاص طور پر اس طرح کی چیزوں کا تعارف کروانا تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں، اور خاص طور پر اس کی خوبی آپ نے یہ بتائی ہے کہ بڑی عمر کے لوگ یا وہ اس کو بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں، اس کو سفر میں بھی ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن سفر اور حضر کا ساتھی ہونا چاہیے۔ ہم جی اپنے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں پروفیسر حمود لکھوی صاحب۔ آپ کا تعارف ناظرین سے میں کروا چکا ہوں، علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، روحانی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں، اور ڈگری کالج اوکاڑا کے پرنسپل ریٹائر ہو چکے ہیں، اور مجھے پتہ چلا رمضان کے بالکل یعنی آغاز میں 1 رمضان کو آپ ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جہود قبول فرمائے۔ حمود صاحب، ہمارا آج کا موضوع معافی، توبہ، استغفار۔ دراصل ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اپنے مالک سے ان کی معافی لے لینا، گناہوں کی معافی لے لینا ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ معافی لینا یعنی یہ کتنا ضروری ہے، اور اللہ کتنا مہربان ہے، کس طرح ہمیں معاف کرتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے یہ معافی لے لینے کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ بے شک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرو۔ تو سچی توبہ جو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان گناہ گار ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے، ان کی صفائی ضروری ہے۔ جو گناہوں کے دھبے ہیں، گناہوں کی جو سفید چادر کے اوپر جو دامن پہ جو داغ لگ جاتے ہیں، اس کی صفائی ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادات کا نظام دیا ہے وہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے، روزہ بھی اسی لیے ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، اطاعت کرو، عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی پروردگار آپ کا وہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو رب جو ہے، خالق ہوتا ہے وہی الہ ہوتا ہے، جو خالق نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، مخلوق میں سے کوئی الہ نہیں، تو اس کی بندگی کرنی ہے، اور اس بندگی کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری یہی ہے کہ ہر اس برائی سے، ہر گناہ سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ہر وہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا عمل کرنا ہے۔
تو یہ ہے اصل میں توبہ کا مقصد، کہ انسان جو گناہ ہوتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی صفائی یہ چاہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا دامن جو ہے بالکل صاف ٹھیک کر ہے، دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک گائیڈ لائن دے کر بھیجا ہے، ہم بطور انسان اس سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ پھر ہمیں معاف کرتا ہے، معافی کے موقع پیدا کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ اب آؤ معافی مانگ لو۔ بالکل درست ہے جی۔ جو صاحب آپ یہ فرمائیے، ماشاءاللہ آپ نے تو ایک دنیا کو سکھایا پڑھایا ہے، آپ استاذ الاساتذہ ہیں، یہ توبہ میں اور استغفار میں کوئی فرق بھی ہے جی؟ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں نے توبہ کی ہے، یا کہا جاتا ہے استغفار کریں، یہ کوئی مترادف لفظ ہیں یا مختلف لفظ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا اور آپ کا شکر گزار ہوں، بڑے اچھے موقع پر کوئی نہ کوئی پروگرام ہمیں بھی آ کے یہاں کرنا ہوتا ہے، اور کوئی خیر کی بات ہمارے منہ سے نکلتی ہے، انشاءاللہ اجر کا باعث بنے گی۔ بے شک۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر بڑی کرم نوازی کی ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ بے شک۔ بحیثیت انسان ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبیرہ سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ تو انسان کا یہ پھر حق بنتا ہے کہ وہ اگر اسے احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے فائدہ اٹھائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، توبہ کا اللہ نے دروازہ ہمارے لیے کھول یعنی رکھا ہے۔ صاحب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ احساس ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہی تو بات ہے نا جی، کہ احساس ہو اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان گناہوں کی کوئی بدبو نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر خدا نہ خواستہ ان گناہوں کی کوئی بدبو ہوتی تو آپ یقین کیجئے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب بھی نہ آ سکتے، بیٹھ نہ سکتے پاس۔ بالکل۔ اور صورتحال بڑی مختلف ہوتی، بہت ہی تنگی ہوتی، ترشی ہوتی، نفرت ہوتی۔ تو یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایک تو دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اپنے بندوں کو بار بار وہ طلب بھی کرتا ہے کہ آ کے اس دروازے سے فائدہ اٹھاؤ۔ جو سب پھر یعنی پردہ بھی رکھا ہے۔ پردہ، یہی تو بات ہے نا، پردہ یہی ہے نا کہ اگر پردہ نہ ہوتا پھر بدبو ہوتی۔ بالکل صحیح۔ یہی وہ پردہ ہے جو اللہ رب العزت نے رکھا، یہ اس کی کرم نوازی۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائیں ہم، جو آپ نے پوچھا ہے کہ توبہ اور استغفار، یقیناً اس میں علماء نے فرق کیا ہے، اور توبہ ہے الرجوع عن الذنب والندم علیہ، ٹھیک۔ کہ انسان گناہ سے توبہ کرے، پیچھے ہٹے، اور اس پر شرمندگی کا اظہار، ندامت کا اظہار۔ ندامت کا اظہار اللہ کے سامنے کرے۔ بالکل صحیح۔ اور استغفار یہ ہے طلب المغفرہ و طلب الستر فی الدنیا والمواخذہ فی الآخرہ، کہ اللہ سے پردہ پوشی کی، دنیا میں پردہ پوشی کا وہ مطالبہ کرے، اور آخرت میں عدم مواخذہ کا وہ مطالبہ کرے، اور معافی کا طلبگار ہو۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے توبہ اور استغفار کے درمیان۔ جو سب یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ استغفار وہ ہے جو کامنلی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن توبہ کسی خاص گناہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرے بندہ۔ نہیں، اصل اس میں فرق یہ ہے، یعنی عام سادہ لفظوں میں، کہ استغفار تو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے جو چھوٹے موٹے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، جسے گناہ صغیرہ ہم کہہ لیتے ہیں، وہ اس سے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی یہ ان کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے کہ ساتھ ساتھ ان کی صفائی ہو جائے۔ توبہ جو ہے نا، یہ اصل میں ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان اس میں اس عزم کا اظہار کرتا ہے، میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا۔ اور خاص طور پر علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کبیرہ اگر انسان سے سرزد ہوتا ہے، اس پر اگر وہ استغفار کے ساتھ پھر توبہ بھی کرے کہ دوبارہ اس کو نہ دہرائے، دوبارہ اس کی طرف نہ جائے، اس بات کے عزم، کیونکہ اس میں جو شرائط لکھی ہیں علماء نے توبہ کی، خاص طور پر ریاض الصالحین اس میں جو باب ہے توبہ کا، امام نووی نے اس میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ 3 شرطیں ہیں، کہ ایک تو یہ انسان گناہ سے رجوع کر لے، اور دوسرا یہ کہ اس پر ندامت کا، شرمندگی کا اظہار کرے، اور تیسرا اس عزم کا اظہار کرے کہ میں دوبارہ اس طرف نہیں آؤں گا۔ بالکل صحیح۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ نے تو قسم کھا کر کہا کہ میں ایک دن میں
اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور یہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، تو اس اعتبار سے یہ سلسلہ ہر انسان کو کرتے رہنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ مجلس سے اٹھے تب بھی استغفار کرے، آپ کوئی منظر دیکھتے ہیں وہاں بھی استغفار کرے، اور خود بھی کوئی اگر دل میں کوئی اس طرح کا تصور آتا ہے جو اچھا نہیں ہے استغفار پڑھے، اور اگر کوئی بات منہ سے نکل گئی ہے جو کہ مناسب بھی نہیں ہے تو وہاں بھی استغفار کرے۔ تو اس لیے یہ توبہ اور استغفار یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اگر دیکھا جائے تو انسان اس کو اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر میں یہاں یہ بھی تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ مہینہ جو خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس میں تو رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہیں، تو اگر پھر بھی انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمارے نام بھی اس فہرست میں شامل کر لے جس فہرست کو اللہ رب العزت نے اتقوا من النار کہا۔ اللہ اکبر، آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ حمود صاحب یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ عام طور پر یہ بڑی خوبصورت یعنی ایک بات ہوئی، اور انسانوں کے رویے اور یہ جو موقع اہم ترین ہے، اسے فائدہ اٹھانا اور پھر اس سے محروم رہ جانا، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ یہ فرمائیے کہ کبھی ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ مصیبت آ گئی، یعنی عمومی انسانی رویے ہیں کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے تو پھر رجوع اللہ بھی ہوگا، پھر استغفار بھی ہوگا، پھر توبہ بھی بڑی کریں گے۔ جو ہی تھوڑا سے حالات ہمارے بہتر ہو جائیں گے، ہمارے رویوں میں فرق آ جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم اتنا نیچے گرے بھی تھے، گڑ گڑائے بھی تھے، آنسو بھی بہے تھے۔ یہ کیا رویہ ہمارا؟ اس میں اصل میں جس طرح پہلے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، تو وہ اسی وقت انسان کرتا ہے جب اس کو گناہ کا احساس ہوتا ہے، جب غلطی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور ظاہر ہے سب سے بڑی شرمندگی اللہ تعالیٰ سے شرمندگی کہ اپنے خالق سے، تو پھر انسان ندامت کا اظہار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور پھر معافی مانگتا ہے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو اگر تو اس کا آخرت کے اوپر ایمان ہے تو پھر وہ سچی توبہ کرے گا، پھر وہ جب گناہ ہو گیا پھر وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ تو اگر اس کی دل کے اندر وہ احساس نہیں ہے اور اس کی آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ پھر جب اچھے حالات ہو گئے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دے دیا، تونگری آ گئی، تو پھر وہ دوبارہ وہ اسی روش پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری میری اپنی کاوش کا یہ نتیجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا میرے مخالفت میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ الیاذ باللہ۔ تو وہ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی حالت ایسی کر دیتا ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو بھول جاتے ہیں۔ تو جو خوشحالی کے اندر جب اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں یا توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ اسی روش پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں، اور وہ جو غلطی کا احساس تھا، جو غلطی کی تھی، اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس ندامت ختم ہوتا ہے۔ جو ایماندار ہے وہ گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی پہاڑ جو اس کے اوپر گر نہ پڑے۔ اور جو منافق ہوتا ہے، گناہ گار، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے مکھی آ کے اس کے ناک پہ بیٹھ گئی اور اس نے اڑا دی، یوں کر کے اڑا دیا، کوئی پرواہ نہیں، یعنی احساس نہیں۔ تو اصل میں یہ احساس کی بات ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا اور میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا اگر میرے گناہ اسی طرح رہے اور میں ان گناہوں کے ساتھ جاؤں۔ اور دیکھیں نا کہ اب مسلمانوں کے ہاں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی میت کو باقاعدہ احترام کے ساتھ نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کو کفن دیا جاتا ہے، اور پورے احترام کے ساتھ اس کو اٹھا کے جنازے کی شکل میں لے کے جایا جاتا ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ اگر وہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ گناہوں کی بدبو ہوتی تو پھر تو کوئی قریب بھی نہ آتا، شاید ہمارے جنازے پڑے رہ جاتے۔ اور اگر وہ
گناہوں کا بوجھ لوگ اٹھا کے جا رہے ہوں قبرستان کی طرف، تو پھر لوگ کیا تصور کرتے کہ ہم کس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے اور انسان کو توبہ کا یہ دروازہ جو ہے کھلا رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت تک انسان کی جو سانس نکلنے سے پہلے تک اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور جس طرح میرے دادا جی کے دادا جی حافظ محمد بن مبارک اللہ رحمۃ اللہ ماشاء اللہ رحمہ اللہ تفسیر محمدی کے وہ مصنف ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ سب برائیوں کر ہن توبہ اللہ بخشن ہارا، توبہ کیتیاں مول نہ مارے ہو جاسی چھٹکارا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. یہ توبہ اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. انسانوں کے ہاں تو یہ ہے کہ انسان کسی سے معافی مانگتا ہے تو بندے کو بڑی دل سے معاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہے، لو جی میں معاف نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، لمبی حدیث ہے، کہ وہ آدمی جو سفر کر رہا ہوتا ہے، اونٹنی کے اوپر سامان رکھا ہوا ہے. حمود صاحب انشاءاللہ ہم اس طرف آتے ہیں. بہت پیاری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، خوبصورت حدیث ہے، اور خاص طور پر اس کے آخر میں جو بات ہے وہ ضرور سنیں گے. لیکن یہاں بریک کا وقت ہے. نعمان صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمیشہ لاتے ہیں، بڑی خوبصورت کتاب ساتھ لاتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اس کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. وقفے میں ہمیں جوائن کر چکی ہیں ایک آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. آپ تعارف یقیناً آپ کو حاصل ہے تمام ناظرین کو، کیونکہ آپ مفسر قرآن بھی ہیں اور ایجوکیشن کے شعبے میں آپ کا بہت کام ہے. آپ ڈین ہیں فیکلٹی علوم اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے، اور اس نشریات کے روح رواں ہیں، مستقل حصہ ہیں، پینلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید، آپ پھر تشریف لائے تشنگان علم کی تشنگی دور کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. توبہ آج ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہی بات چل رہی ہے. آپ سے ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ توبہ مطلب ظاہر کرنی ہے، ہم سب نے کرنی ہے. کون ہے جس کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے؟ کون ہے جو گنہگار نہیں ہے؟ اور کون ہے جو اس اہم ترین موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا؟ تو توبہ کیسے کی جائے جو افیکٹو ہو جائے اور مؤثر ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں توبہ کے بارے میں اللہ کریم نے جب قرآن میں فرما دیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بالکل صحیح، کہ تم سب اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. تابہ یہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا. ماشاءاللہ. اور دو چیزیں ہیں، ایک استغفار ہے اور ایک توبہ ہے. استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے، اور دونوں بیک وقت کی جانی چاہیے. زبان سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور عملاً واپس آ جانا چاہیے. یہ جو واپسی ہے، یعنی کسی کو کسی جگہ بلانا ہو تو ہر جگہ بلاوا واپسی نہیں ہوتا. واپسی وہ بلاوا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ گیا ہو اور اس کو واپس اس کی جگہ پہ بلانا ہو تو اس کو واپس آنا کہتے ہیں. بالکل صحیح. مطلب ایک شخص کراچی میں رہتا ہے تو کراچی ہی کا باسی ہے، آپ اس کو لاہور بلا رہے ہو تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ لاہور واپس آ جاؤ. بالکل صحیح. لاہور کا ہو اور وہ کراچی جا بسا ہو تو آپ اس کو جب کہیں گے تو آپ کہیں گے اپنے اصل کی طرف لوٹ، اصل کی طرف. بالکل صحیح. تو اصل میں اللہ کریم نے جو حکم فرمایا ہے، ایک تو گناہوں کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جاتے ہیں، یعنی گناہ کے بعد واپس آنا ہے. ایک یہ ہے کہ رجوع الی اللہ کا اقرار بھی کرتے رہنا ہے اور رجوع الی اللہ کی کوشش بھی کرتے رہنا ہے، چاہے گناہ سرزد ہو چاہے نہ ہو. اللہ اکبر.
یعنی رابطہ مسلسل رکھنا۔ توبہ جو ہے یہ ایک زندگی کا منہج ہے، مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ آپ کا تو گناہ تھا ہی نہیں۔ بالکل، 70 اور بار نبی پاک توبہ صلی اللہ کر علیہ وسلم 70 سے زیادہ دفعہ ایک حدیث میں، اور دوسرے حدیث کے مطابق 100 مرتبہ روزانہ بالکل۔ آپ توبہ کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں، ہاں جس سے گناہ ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ گیا، اور جو ہی وہ اپنی اصل جگہ سے ہٹا تو اس کو فوراً واپس آنا چاہیے، فوراً وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو اصل میں گناہ جب ہوتا ہے انسان سے تو دو وجوہات ہوتی ہیں اس کی، ایک وجہ ہوتی ہے جذبات کی مغلوبیت اور ایک وجہ ہوتی ہے حالات کی مغلوبیت۔ تو حالات یا جذبات دونوں کی مغلوبیت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے عام طور پر، لیکن جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں اور جو ہی حالات کی ذرا بھی تبدیلی ہوتی ہے تو انسان کو فوراً خیال آتا ہے کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، ندامت ہونا شروع ہو جاتی تو اس کو ندامت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی ندامت جو ہے یہ توبہ ہے، یہ ندامت ہی کہ اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا کہ مجھ سے یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پشیمانی کا اظہار کرنا۔ توبہ ہے ہی پشیمانی کا نام۔ بالکل، ندامت ہونا شروع ندامت ہونا شروع ہو جائے احساس تو پھر بندہ توبہ کرتا ہے، پھر اس کی واپسی، گویا جو ہی ندامت ہوئی تو اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو ہر وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے وہ جو مقام ہے، کس مقام کی طرف واپس اللہ بلا رہا ہے، وہ مقام عبدیت ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو ابتدائے افرینش اللہ نے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہ اس بات کا اقرار کیا تھا۔ تو اصل جو انسان کا مقام ہے جس سے یہ ہٹ جاتا ہے، یہ ہٹنے کا امکان پیدا ہوتا ہے، وہ ہے مقام عبدیت۔ اللہ کے ساتھ عبد اور معبود کا جو تعلق ہے اس کے اندر ذرا بھی اگر کمی واقع ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ کہیں دور جا گرتا ہے۔ اس سے بچنے، اس بھٹکنے سے بچنے کے لیے اور جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے، جنت کے راستے پر رہنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور عبد اور معبود کا یہ تعلق قائم رکھنے کے لیے توبہ اور رجوع اللہ ہمیشہ ضروری ہے، چاہے گناہ سرزد ہو اور چاہے نہ گناہ سرزد ہو تو انسان دور جا بستا ہے اور دور سے دور بھٹکتا چلا جاتا ہے، پھر بھی واپس آنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر گناہ نہ بھی سرزد ہو تو اللہ کے ساتھ عبدیت کا تعلق قائم رکھنے کے لیے رجوع اللہ کا اقرار اور بار بار اقرار یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے استغفار زبان سے بھی کہنا ہے اور واپس رجوع اللہ کرنا ہے، یہ ہے توبہ کی بنیادی فلسفہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ حمود صاحب یہ فرمائیے، ہم نے توبہ اور استغفار کا مطلب بھی جان لیا اور یہ کس قدر ضروری ہے، بلکہ اس کا فلسفہ بھی ہم نے جان لیا۔ اب سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ پچھلی قومیں ہوتی تھیں، وہ قربانی کرتی تھیں، بڑا ظاہراً پتہ چل جاتا تھا قربانی قبول ہو گئی۔ اب وہ سلسلہ قربانی کا تو ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن توبہ کا کوئی شخص مطلب احساس کرنا چاہے کہ میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کوئی ہے پیرامیٹر، کوئی کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ جس طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے توبۃ نصوحا کا، اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی دعوت جو ہے اسلام کی، یہ بڑی اچھی دعوت ہے، تو پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے پہلے گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ توبۃ نصوحا، تم سچی توبہ کرو تو پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو وہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیے، تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کے لیے تو بالاولیٰ یہ ایک بشارت ہے کہ اگر انسان اپنے گناہ غلطیاں جو ہیں ان کا احساس کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اب جیسے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ خاص طور پہ عتق من النار، یہ آگ سے رہائی کا یہ عشرہ ہے، تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کہوں، کیا پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔
تو یہ وہ طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور پورا رمضان ہی اصل میں تو بخشش کے لیے ہے، جس طرح وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ممبر مبارک پہ قدم رنجا فرمایا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے خلاف معمول آج آمین فرمایا، تو کیا وجہ تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 دعائیں کی تھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو میں نے آمین کہا۔ تو وہ دعائیں کیا تھیں؟ ایک یہ تھی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، درود نہیں پڑھتا، تو فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح جو بوڑھے والدین کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر لیتا تو وہ بھی محروم ہو گیا۔ اور تیسرا، جس نے اپنی زندگی میں رمضان شریف کو پایا اور اس کے روزے رکھ کے گناہ نہیں بخشوا لیے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ بہت بڑا موقع ہے۔ شیخ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، یعنی یہ اتنا بڑا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ بھی کھول دیا اور ہمیں اپنا دامن پھیلانے کا بھی کہہ دیا، اور جو معافی نہیں لے سکتا پھر اس پہ اس طرح کی احادیث کی وعید اور وارننگ بھی ہمیں مل گئی۔ یہ فرمائیے شیخ صاحب کہ آپ ماشاءاللہ مدینے سے فاضل ہیں، علماء اکرام کی یہ مجلس ہے، اچھا آپ جب استغفار کرتے ہیں اس کے لیے دعائیں ہیں خاص، اس طرح وہ کون سی پڑھی جائیں؟ لیکن ایک عام آدمی جو ہمارا ویور ہے بیچارے، غلطی تو سب سے ہوتی ہے، کوئی عالم ہو یا گنہگار اپنا عامی آدمی ہو، تو وہ کس زبان میں استغفار کرے، توبہ کرے، کن الفاظ میں کرے تاکہ اسے تسلی ہو جائے، تسکین آ جائے معافی مانگنے کی؟ دیکھیں اس سلسلے میں تو متعدد احادیث موجود ہیں اور ان میں ان دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان صرف استغفر اللہ بھی کہتا ہے تو اس سے بھی کام چلے گا۔ ٹھیک، اگر وہ عام آدمی ہے اور وہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا تو کم از کم یہ لفظ وہ یاد کر لے اور اپنی عام زندگی کے اندر استغفر اللہ یہ اس کو پڑھے۔ اپنی زبان میں بھی اگر معافی مانگے پنجابی میں وہ تو ہو سکتا ہے، اپنی زبان میں جب وہ دعا کرے اور اس میں وہ کر سکتا ہے، پنجابی میں کر لے، اردو میں کر لے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری اور یہ ساری باتیں کر کے وہ استغفار کرے اور اس میں اپنے اعتراف کرے، احساس کا اظہار کرے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ویسے جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک تو سید الاستغفار ہے، معروف ہے وہ اللہم انت ربی لا الہ یعنی الا انت استغفار کی خلقتنی، دعاؤں کی سردار دعا۔ جی وہ سردار دعا ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ صبح و شام انسان کو پڑھنی چاہیے، یعنی فجر کے بعد بھی یا مغرب کے بعد۔ دوسرا عام لفظوں میں ایک آتا ہے کہ انسان نماز کے بعد خاص طور پر صبح یا شام کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تو اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں جو عام چلتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اذکار آتے ہیں جن کی وجہ سے بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے فرمایا کوئی آدمی صبح کے وقت اگر اتنا پڑھ لے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ذکر ہے، الفاظ ہیں۔ ہاں جی، سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ وہ معافی مل جائے گی۔ ماشاء تو یہ حدیث آتی ہے، یہاں استغفار کا تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ ذکر ہے۔ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ میں یہاں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں سوال یہ ہوا تھا کہ استغفار کا کیسے پتہ چلے کہ میری یہ قبول ہو گئی ہے۔ بالکل، علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے اور سچی دل سے کرتا ہے، یعنی وہ اور اخلاص سے کرتا ہے، اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اسے مزید نیکی کی توفیق ملے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جس شخص کو، بلکہ امام شافعی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جس شخص کو مزید نیکی کی توفیق مل جائے تو وہ سمجھے کہ میرا عمل قبول ہوا، یعنی میرا استغفار بھی قبول ہوا۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان بار بار کوئی ایسا کام کرتا ہے پھر بھی کرتا ہے، یہ بھی اللہ کو عمل پسند ہے کہ انسان بار بار توبہ کرے، استغفار کرے، ندامت کا اظہار کرے، لیکن بہرحال یہ عمل ایک اچھے اعمال میں سے ہے کہ انسان اس بات کا احساس۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ بہت حیادار ہے۔ انسان کو اپنی طرز زندگی کے اندر اللہ سے سب سے زیادہ حیا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں آپس میں
کہیں بیٹھے ہوں تو والدین ہیں یا بڑے لوگ بیٹھے ہیں یا علماء کی مجلس میں بیٹھے ہیں، بہت محتاط ہوتے ہیں. ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بھی اچھا کرتے ہیں اور کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرتے جس سے دوسرے نفرت کریں. تو یہ کام تو اللہ کے لیے تو پھر بہت زیادہ احساس کے ساتھ کرنا چاہیے، بالکل صحیح. کیونکہ ہم ہر وقت اللہ کی نظر میں ہیں. یہ انسان کو حیا کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بالکل صحیح. یعنی اگر ہم جس طرح اپنے والدین کا حیا کرتے ہیں، اساتذہ کا کرتے ہیں، مختلف مجالس میں کرتے ہیں، اللہ کا کریں تو بہت سارے گناہ سرزد ہونے سے بچ جائیں، ہم محفوظ رہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مطلب دو طرح کے پہلو بن جاتے ہیں، انتہائیں بن جاتی ہیں. کچھ امید میں ایسے بہہ جاتے ہیں، جیسے اللہ پہ امید تو ہے، یعنی ایمان ہے یہ تو، لیکن اللہ پر امید رکھتے ہوئے اسے غفور اور غفار سمجھتے ہوئے، ستار سمجھتے ہوئے گناہوں پر جری ہو جانا، یہ کیسا رویہ ہے؟ دیکھیں، اصل میں امید اور خوف، الایمان بین الخوف والرجاء. بالکل صحیح. ایک تو صرف امید ہو اور خوف نہ ہو تو یہ بھی ایمان کے منافی ہے، ناقص ہے یعنی. اور صرف خوف ہو اور امید نہ ہو یہ بھی ایمان کے منافی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی اس وقت ہے جب امید بھی لگے اور خوف بھی آئے. بالکل صحیح. ایک یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے شاید، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ ساری دنیا کے سارے انسان بخشے گئے اور ایک انسان پکڑا گیا ہے تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اگر آسمان سے ندا آئے کہ ساری دنیا پکڑی گئی ہے اور ایک انسان بچ گیا ہے تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس درجہ اگر امید ہے اور اس درجہ اگر خوف ہے تو یہ ایمان ہے. ایمان بالکل صحیح. اور ایمان والے ڈرتے ہیں، اور ڈرنا جو ہے یہ بھی ایمان ہے، امید رکھنا یہ بھی ایمان ہے. لہٰذا امید بھی رکھنی چاہیے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے. وگرنہ جو اصل میں یہ جو گناہ سے جو ڈرنا ہے نا، یہ وہی ڈرتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہ تو جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، وہ بس گناہ کر لیا خیر ہے، مکھی اڑا لی گناہ کر لیا، ایک جیسی بات ہے. اور جن لوگوں کو دیکھیں گناہ گار ہوتے ہیں دو قسم کے. میں پہلے بھی بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ وہ جو ندامت اور پریشانی ہوتی ہے وہ اس طرح کے گناہ گاروں کو نہیں ہوتی جو سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں، پلانڈ منصوبہ بندی کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کے ہاں جو گناہ کی بنیاد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنے گناہ کر رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ یہ سمجھ کے پھر گناہ کرتے ہیں. تو جب وہ سوچ سمجھ کے گناہ کیا ہوتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کی دلیل بنایا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی بطور سزا. اور توبہ کی توفیق اس کو ملتی ہے جو سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ سے طے کیا ہوا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا. گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو گناہ کرنے اور گناہ ہونے میں فرق ہے کہ وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ جذبات کی مغلوبیت یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کی مغلوبیت ختم ہوتی ہے تو اس کو ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے. تو جس شخص نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا اس کو ندامت اور پشیمانی نہیں ہوتی. یہ فرق ہوتا ہے ان گناہوں کا. لہٰذا جو لوگ صرف اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، بس وہ بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے بخشنے کی بھی شرط رکھی ہے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھائے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہوں غفور الرحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا شدید عذاب. بالکل صحیح. تو یہ دونوں پہلو جب تک ملحوظ نہ رہیں اس وقت تک انسان ٹھیک ٹریک پہ نہیں چلتا. اور ٹھیک ٹریک پہ چلنے کے لیے جو توبہ کا منہج ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان کو اپنے خطاؤں کا احساس ہو اور اپنی نقص کا احساس ہو، تو پھر انسان اپنی اصلاح کر کے، ریوائیول کر کے، واپسی کر کے پھر آتا رہتا ہے. اصل میں اصلاح کرنے کے لیے نقص کا احساس بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ کے اندر نقص کا احساس نہ ہو کہ میرے اندر نقص ہے، کمی ہے، تو آپ اس کو پوری کرنے کی کوشش کیسے کریں گے؟ بالکل. تو نقص کا احساس ضروری ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو ناقص سمجھنا اور پھر اس کی ریوائیول کی کوشش کرنا، اس کو کور اپ کرنے کی. یہ جو توبۃ النصوح ہے، نصوح کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، اور اس میں ایک تو اصل الناسح، اس کے لیے ایک اصطلاح عربوں میں استعمال ہوتی ہے، اصل الناسح. شفاف شہد کو
ناسے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی شفافیت جس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہ ہو. اللہ سے توبہ ایسی کرو کہ جس کے اندر کوئی ذرہ قطرہ کوئی میل کچیل باقی نہ رہے. اور دوسرا اس کا ایک اور اس کی انٹرپریٹیشن عربوں میں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو نصاحت الثوب, کہ جس طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کپڑے کو رفو کرنا, جو جہاں لگا ہوا ہے کوئی سوراخ یا پھٹ گیا ہے کپڑا, تو اس کو رفو کر کے اس کے اس کور کر دینا, سوراخ کو بھر دینا, اس کو سوراخ کو پوری طرح بند کر دینا, یہ توبۃ النصوحہ ہے. گویا توبہ ایسی کرے کہ اس نے جس درجے کا گناہ کیا ہے اسی درجے کی توبہ ہونی چاہیے, بالکل, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کرے تاکہ وہ جو گناہ ہے وہ سارا کا سارا کور اپ ہو جائے. اور توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ اگر صحیح کی ہوئی ہے تو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ناظرین کرام, گفتگو جاری ہے, بڑی ایمان افروز گفتگو ہے توبہ کے حوالے سے, استغفار کے حوالے سے. اور میں تو یہی سمجھا کرتا ہوں کہ انسان اس دنیا میں صرف ایک معافی کمانے آیا ہے, جسے یہ حاصل ہو جائے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, اور جو خدا نہ خواستہ اس میں پیچھے رہ جائے اس جیسا ناکام اور خاسر آدمی کوئی نہیں. بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر, رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین, ویلکم بیک ٹو فیضان رمضان نشریات. ماہر القادری کا شعر یاد آتا ہے, اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے, ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. ہم اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کس طرح معافی ہماری پسند فرماتا ہے, طریقہ کار کیا ہے, علماء کرام سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں, روشنی حاصل کر رہے ہیں. حمود صاحب, یہ فرمائیے کہ معافی ہم مانگتے ہیں تو اس پر ہمارا مالک, ہمارا اللہ, وہ خوش بھی ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, کہ یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت شیطان کہتا تھا کہ یہ اللہ نے کیا بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کو دکھایا کہ یہ ہے میرا بندہ جو نمازیں پڑھتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جو حج کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, تو یہ میرا وہ بندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر دکھاتا ہے اپنے نافرمانوں کو, یہ بندہ جو ہے نا وہ عاجزی اختیار کرتا ہے, میرے در پہ جھکتا ہے. وہ حدیث بھی ہے نا جی, اللہ تعالیٰ جو, تو پھر اللہ تعالیٰ جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتا ہے, پھر ان کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو اس بندے کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے. سبحان اللہ. تو وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی سفر میں جا رہا ہے تو اونٹنی کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان ہے, زادیرہ رکھا ہوا ہے, تو رستے میں وہ سستانے کے لیے, صحرا کے اندر وہ تھوڑا سا سستانے کے لیے رک جاتا ہے. تو جب وہ بیٹھا ہے, لیٹ گیا, آرام کرتے ہوئے اسے نیند آ گئی, تو جب وہ اٹھتا ہے دیکھا تو اس کی اونٹنی نہیں ہے. تو اتنا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں گا, صحرا ہے, گرمی کا موسم ہے, میں کیسے سفر طے کروں گا. اونٹنی بھی چلی گئی, زادیرہ بھی چلا گیا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, راشن بھی اسی کے اوپر تھا. تو وہ پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے, بھی اب تو شاید میری ادھر ہی موت آنی ہے. زندگی سے مایوس ہو تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ پھر سو گیا. پھر اٹھا تو اس نے دیکھا تو اونٹنی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی.
اتنا وہ خوش ہوا دیکھ کے اونٹنی نئی کو زندگی کہ مل گئی۔ زندگی مل گئی، اور اتنا خوش ہوا کہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ الٹ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی خوشی سے کہ میرے منہ سے کیسے الفاظ۔ اب ویسے تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یہ واپس تحفہ دیا ہے، زندگی دوبارہ بحال کی ہے، لیکن وہ اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے کہ اس کو وہ سمجھ نہیں رہتی کہ میں کیا الفاظ میرے منہ سے ادا ہو رہے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، کہ یہ جتنا اس بندے کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے وہ توبہ جس کو ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اصل میں پاکیزگی بھی توبہ ہی ہے۔ توبہ جو ہے گناہوں کی معافی ہے، اور پاکیزگی ہے اپنے جسم کی، بدن کی صفائی۔ تو جسم کو بندہ پاک صاف رکھتا ہے تمام علائشوں سے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا اصل میں اللہ کی رضا کے لیے پاک رکھنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے پاک رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اور جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو نامہ اعمال اس کا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے جسم کی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، تو اس کا جسم پاک ہوتا ہے۔ تو یہ جسم کی پاکیزگی ہے، توبہ جو ہے وہ نامہ اعمال کی پاکیزگی ہے۔ تو جو دونوں ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے انفعال کے۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہماری ندامت کے آنسو، یہ اس کی مہربانی ہے، قبول فرماتا ہے، توفیق دیتا ہے، مواقع لاتا ہے۔ رمضان کا سیزن آیا ہے، جب کوئی شخص اس کے در پہ جھک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے، سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں اسے عنایت کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں، انسان کا یہ احساس کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو اللہ ہی معافی دینے والا ہے۔ بے شک۔ تو جب وہ اس احساس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے ثمرات بھی اس کو ملتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صحت تندرستی اس کو ملتی ہے، اور اس کی جو مشکلات ہیں یا جس مصیبت میں گرا ہوتا ہے وہ ساری گریں کھل جاتی ہیں، سبحان اور اللہ۔ آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن حکیم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرنے سے اللہ بارشیں نازل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اولاد نرینہ سے انسان کو جو مالا مال کر دے گا۔ اس طرح کی بہت ساری اور چیزیں جو انسان کو استغفار سے مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل ایک ایسا ہے کہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو گناہ نہیں کیا، لیکن وہ استغفار پڑھتا ہے یا توبہ کرتا ہے، اس کا فائدہ اسے یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ استغفار کرنے سے گناہ جڑ جاتے ہیں، لیکن اگر گناہ نہیں ہے تو استغفار کرنے سے اس کے نامہ اعمال میں اس کے جو درجے بلند ہو جاتے ہیں، اس کو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو نیکیاں مزید مل جاتی ہیں۔ تو یہ اس لیے استغفار کا جو طریقہ کار ہے، انسان کو اٹھتے بیٹھتے اپنے کاروبار میں، اپنے کسی بھی جگہ پر اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ لکھنے پڑھنے کا بہت سارا کام کرتا تھا، تو بعض دفعہ میں بھول جاتا تھا، یعنی کوئی چیز بھول گیا تو میں اسی وقت قلم رکھ کے استغفار پڑھنا شروع کر دیتا۔ استغفار پڑھتا تو فوراً مجھے وہ سب کچھ یاد آ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار پڑھنے سے انسان کو یہ فوائد ضرور حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا یہ خاص طور پر علماء کو اور پڑھنے لکھنے والوں کو یہ اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور میں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ انسان کو بعض دفعہ نا کوئی چیز بھول جاتی ہے تو آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، 2 4 5 10 دفعہ آپ نے پڑھا تو وہ یاد آ گیا۔ تو اس لیے یہ معمول انسان کو کرنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بیماریاں ہیں گھروں کے اندر، یا کوئی اور مشکلات ہیں، مصائب ہیں، مالی پریشانی ہے، تو انسان اگر استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ رب العزت وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ
کچھ ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ بندے سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے بارے میں کم از کم ہمارا گمان ہو کہ کم از کم ان سے نیک کوئی شخص اور نہیں ہو سکتا؟ نہیں، لیکن نیک شخص تو دنیا میں بہت سارے گزرے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کوئی اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جب نبی کریم صلی انسان اللہ ہونے کی علیہ نفی وسلم نے فرما دیا کل بنی آدم خطاؤن، بالکل صحیح۔ تو ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، تو وہ جتنا مرضی نیک ہوگا اس کی خطا اگرچہ چھوٹی ہوگی یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے خطا سرزد نہ ہوئی ہو۔ بالکل صحیح۔ تو خطا تو ہر ایک سے سرزد ہوتی ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ واپسی کا معاملہ، توبہ کا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس کا جو ہم بات کر رہے تھے توبہ کا منہج اور توبہ کے فائدے، تو میں اس میں وہ مجھے حدیث یاد آ رہی تھی جب شیخ بات کر رہے تھے کہ وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اگرچہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن وہ اس کا مفہوم قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی تمہیں اولادیں بھی دے دے گا، جنتیں بھی دے دے گا، باغات بھی دے دے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا استغفار کرنے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، بس معافی مانگتا ہے، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اس نے اپنی زندگی کا منہج بنا لیا کہ اس نے استغفار اور توبہ کرنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، سبحان اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے۔ واہ، اب آپ اندازہ کریں آنے والی ہر مشکل آسان ہو جائے اور گزرا ہوا ہر غم وہ ختم ہو جائے تو مسئلہ تو حل ہو گیا، پیچھے کوئی چیز رہ نہیں رہی۔ بالکل صحیح۔ لیکن انسان کی جو اپنی ایک نفسیات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تیسری چیز بھی عطا فرما دی، فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق بھی ایسی جگہوں سے دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا۔ تو گویا ایسے لگتا ہے کہ استغفار ہی سب کچھ ہے، آدمی استغفار کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، تو استغفار سے ہی سارے کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے چھوٹے مسائل ہوں وہ بھی استغفار سے حل ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوں تو بھی استغفار سے حل ہوتے ہیں، اور اس کا جب اگر اس کو منہج کے طور پر، توبہ کے طور پر اپناتا ہے تو پھر تو یوں سمجھ لیجئے کہ سیدھا جنت کا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کریم نے ایک بات فرمائی سورہ زمر کے اندر جس کے بارے میں اہل علم نے کہا، مفسرین نے، کہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن حکیم کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، کہ اس میں سب سے زیادہ امید دلائی گئی، امید پیدا ہوتی ہے پڑھ کے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سبحان اللہ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خوبصورت نقطہ ہے کہ گنہگاروں کو اللہ میرے بندے کہہ رہا ہے، اور لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ پلے باندھ لو، امید بنا لو، ہر چیز سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے مایوس نہیں ہونا کہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا کیوں معاف کر دیتا ہے؟ اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بہت بخشنے والا اللہ اکبر اور رحم کرنے والا، اس لیے وہ جب ہے ہی ایسا، ہاں تو لیکن ہر ایک کے نہیں معاف کرتا، تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، تم ساری دنیا سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف جھک پاؤ، اللہ اکبر، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ جو اسلم یسلم و اسلام ہے نا، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں مطیع اور فرما بردار ہونا، اصل میں یہ سپردگی ہوتی ہے، اسلم کا معنی سپرد کر دینا، تو اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ جو جزوی سپردگی ہے نا، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے کہ آدمی جزوی طور پر کسی اور کا ہو اور جزوی طور پر اللہ کا ہو، اللہ تعالیٰ کو کامل سپردگی پسند ہے۔ تو وہ اسلموا لہو، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو۔ یوں جب انسان اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، ہر طرف سے منہ موڑ کے ایک اللہ کا ہو کے اور اللہ سے ہی مانگتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے معاف کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ اور بنیادی جو ضرورت تقاضا ہے
پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف جھک پڑو اور اللہ کے سپرد کر دو، باقی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں۔ بالکل صحیح۔ حمود صاحب یہ فرمائیے، جب ہم اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، معافی کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں اور معافی کے بغیر جنت ملنی بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں کہ معافی نہیں مانگو گے رزق تنگ ہو جائے گا، معافی نہیں مانگو گے پریشانیوں میں گھرے رہو گے، معافی نہیں مانگو گے اولاد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، معافی نہیں مانگو گے تو ٹینشنیں ہی ٹینشنیں آخرت سے پہلے دنیا میں بھی۔ تو یہ فرمائیے کہ جب ہمیں اس قدر اللہ سے معافی کی ضرورت ہے تو پھر جب ہمارا واسطہ اور رابطہ لوگوں سے ہوتا ہے تو ہم معافی دینے کو تیار نہیں ہوتے؟ یہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین اگر ہو تو پھر وہ جب اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے خود اللہ تعالیٰ کی معافی کی ضرورت ہے، تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ بالکل صحیح۔ تو وہ پھر جب کوئی جس سے ناراضگی ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی کو سامنے رکھتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، میرا ساتھی ہے، دوست ہے، یہ ناراض ہوا ہے، تو یہ یا میں اس سے ناراض ہوں تو میری ناراضگی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو جو ہے نا پی جانے والے، مومنوں کی یعنی مومنوں کی کیفیات اور نشانی صفات یہ ہے بیان کہ وہ فرمائیں۔ معاف کرنے والے ہیں، تو معاف کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو معافی جو ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو چونکہ پسند ہے، تو جب انسان کو معاف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ ہو کہ اس نے معاف کر دیا، واہ واہ واہ، تو میں اپنے بندے کو نہ معاف واہ۔ کروں۔ تو اصل میں کسی کو معاف کرنا اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کا بندوبست کرنا ہے۔ بالکل۔ تو یہ معافی جو ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے، اور یہی ایک ذریعہ ہے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کا اور آگے بڑھنے کا۔ اگر آپ کسی کے گناہ کو یا کسی کی غلطی کو سامنے رکھ کے اس بات پہ بیٹھ جائیں کہ اب اس نے غلطی کی تو کیوں کی، تو وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ وہ وقت بھی ضائع کریں گے اور قوتیں بھی صرف کریں گے، لیکن وہ مسئلے کا حل نہیں ملے گا۔ اگر آپ اس مسئلے کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، جب اللہ تعالیٰ معافی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم سبحان حسنات، اللہ، سبحان اللہ، کہ جو بہت خوبصورت بات۔ ایمان لے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں پہلے سارے گناہوں سے، پھر معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی اس توبہ کو قبول کر کے نہ صرف ان کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جتنے گناہ تھے وہ ساری نیکیاں ساری بنا نیکیوں دی۔ میں۔ کیا رحمان اللہ۔ اور پھر اسی طرح وہ ایک حدیث کے اندر اللہ آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ انسان سے ان کو قریب کر کے اس کو گنائیں گے کہ آپ نے فلاں غلطی کی تھی، اچھا رازداری کے ساتھ۔ ہاں بندہ پہلے ڈرے گا کہ پتہ نہیں مجھ سے اقرار جرم کروا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ تو نے یہ بھی غلطی کی تھی، پھر وہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ تو مجھے رحم کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں جی کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی کی تھی، تو میں نے تیرے پردے رکھے دنیا میں، اللہ اکبر۔ تو تو نے معافی مانگ لی، آج میں تجھے اس کا اجر دیتا ہوں۔ پھر بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو فلاں بھی گناہ کیا تھا، فلاں بھی گناہ کیا تھا، کہ میری اس معافی کی وجہ سے وہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ جو معافی ہے یہ ہی بخشش کا ذریعہ ہے۔ جس طرح وہ پھر میں تذکرہ کرتا ہوں میرے دادا جی کا، ضرور ضرور، بڑی بابا سعادت کی بات۔ حافظ محمد میں بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ لیکھے نال نہ چھٹے کوئی، نبی ولی سب ڈر دے، اللہ اکبر، رحمت فضلوں پار اتارا سب امیداں کر دے۔ ماشاءاللہ۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان کی بخشش جو ہے وہ ہو سکتی ہے، وگرنہ اگر انسان اپنی نیکیوں کو سامنے رکھے یا سمجھے کہ میں بہت نیک ہوں، میں نے بہت نیکیاں کی ہیں، میرے اعمال بہت زیادہ ہیں، تو یہ اعمال کے اوپر
اعتماد کرنا یا اپنے نیکیوں کے اوپر سمجھنا ہے کہ اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں، بالکل صحیح۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے، بڑا ایک اہم پہلو ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے، اسی سے یعنی لنک کرتے ہوئے کہ ہم دوسروں کو معافی نہیں دیتے، پھر اپنی معافی کے طلبگار بن کے بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ جو پہلو ہے جی کہ جب ہمارے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں پیر کے دن، جمعرات کے دن، تو ہماری یہ جو آپس میں لڑائیاں، جو ہم معافیاں نہیں دے رہے ہوتے، صلح نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کی کیا کیفیت بنتی ہے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ناراض اگر ہوتا ہے تو اسے اپنی اس ناراضگی کو دور کرنا چاہیے، اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ وہ ناراض نہ رہے، ورنہ اس کے جو اعمال ہیں وہ پھر آسمان پر نہیں جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان اس میں نرمی پیدا کرے اور اپنے اندر دوسروں کے لیے رحم کا ایک جذبہ پیدا کرے، اور یہ جو رنجشیں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کر لیں، اور اگر ایسی کوئی صورت ہوئی بھی ہے تو اس کو معافی دے دیں۔ تو یہی ایک طریقہ ہے ایک اچھی سماج کے اندر کہ آپ ایک ماحول کو بہتر بنا لیں۔ باقی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں جو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں پیر کے دن یا جمعرات کے دن، بلا شبہ اس میں اس کی عبادات، اس کا ذکر فکر، اس کی تلاوتیں، اس کے جو بھی اعمال حسنہ ہیں وہ بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جو اس نے خطا کی تھی، جو اس نے برائی کی تھی، وہ بھی اس میں درج ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بہتر ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اپنی وہ صفائی بھی کر لے، اور وہ رنجش اگر کسی دوست کے ساتھ ہے تو اس کو بھی دور کر لے، اور یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، یعنی کم از کم انسان کسی کو راضی اگر کر لے، اور یہ بات ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ جا کے آپ اگر کسی سے سوری کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ یار دیکھو بڑا پن ہے اس کا کہ اس نے آ کے مجھ سے جو ہے نا معذرت کر لی، تو وہ معاف کر دیتا ہے، تاکہ اللہ کے سامنے جب آپ کے اعمال ہوں، پیش ہوں، اس میں ایسی کوئی صورت نہ ہو جو بندے کے ساتھ آپ کا کچھ معاملہ تھا، ورنہ معافی ڈیلے ہو جائے گی، وہ آپ کی معافی رک سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو کہہ دینا ہے کہ رب اغفر لی یا اللہ سے معافی مانگنا، یہ تو ایک بڑی توفیق کی بات نہیں ہے؟ یعنی وہ جس طرح سیدہ عائشہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں کہ اتنا بڑا فیاض اور سخی آدمی، تو اس کا کیا بنے گا، تو اس میں یہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ رب اغفر لی، تو یہ بڑی توفیق کی بات ہے۔ جی بالکل، اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی توفیق کی بات ہے کہ ظاہر ہے جس کو توفیق ملے دنیا کے کام بڑے بڑے کر لینا اس سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی جائے۔ اور وہ عبداللہ بن جدعان کے بارے میں جس کے بارے میں پوچھا تھا، وہ بڑا صلہ رحمی کرتا تھا، سخاوت بہت کرتا تھا، لوگوں کو بہت نوازتا تھا، تو ایسے لوگوں سے خام خواہ انس ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہی غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اس کا کیا بنے گا، کہ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی، وہ لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ اللہ قیامت والے دن میرے گناہ سارے معاف کر دینا۔ اس نے تو مانگی کوئی نہیں معافی، تو اس کو کیا ملے گا؟ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ کافر کے سارے اعمال جو ہیں وہ دنیا میں فائدے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرمایا کہ کافر جتنے نیکی کے اعمال کرتا ہے اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اس کے پلے میں کوئی ککھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نیکی نہیں ہوتی، لہذا آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاجک اس میں یہ ہے کہ آخرت اس کے پروگرام میں ہی شامل نہیں تھی، دنیا اس کے پروگرام میں شامل تھی، دنیا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے جو اس کو مانگتا۔ ایک تو بات یہ سمجھ آئی کہ عبداللہ بن جدعان والے واقعے سے کہ اس کے جتنی اس کی نیکیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا دنیا میں بدلہ دے دیا، اس نے دین قبول ہی نہیں کیا، آخرت میں اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی توقع ہی نہیں رکھی، شہرت مل گئی، محبت مل گئی دنیا، آخرت کے لیے اس نے توقع نہیں رکھی، نہیں ملا۔ دوسری اس سے بات یہ ایک ثابت ہوتی ہے کہ اگر وہ رب اغفر لی کہہ دیتا، رب اغفر لی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لم یقل یوما قط، اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، کہ اللہ تم مجھے قیامت والے دن، اس کا مطلب ہے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ ایک تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب کوئی شخص ایک دفعہ بھی معافی مانگ لے تو اس کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لے گا. اور وگرنہ ہم اس کو رب اغفر لی کہنے کو اتنا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل مسئلہ اصل میں مانگنے کا ہے. مانگنا اپنے کس طریقے سے ہے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. ایک دفعہ مانگنا بھی کافی ہو جاتا ہے، اور بار بار مانگنا بھی کافی نہیں ہوتا. آپ جب مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی شخص کسی سے مانگ رہا ہوتا ہے تو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. کوئی شخص کسی سے مانگتا ہے، بچے اپنے والد سے مانگتے ہیں کہ 10 روپے دے دیں، 20 روپے دے دیں، 100 روپے دے دیں، تو کوئی طریقہ ہو. وہ بچہ، باپ کہتا ہے کہ اپنی کوئی تمیز تو سیکھ کے آ، کوئی اس طرح مانگتے ہیں. تمیز سے بات کرو. تو وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تمیز سے بات کرتے ہیں. سارا دن بچہ کہتا رہتا ہے مجھے کچھ دے دو، وہ نہیں دیتا. تو کسی ایسے طریقے سے مانگتا ہے کہ والد فوراً اس کو دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اس کے لیے پوری توجہ اور پورے دل کی حضوری، اور اللہ تعالیٰ سے توقع، وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، پوری یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری یہ دعا اور میری یہ استدعا جو ہے درخواست قبول فرمائے گا. یہ جب انسان اس طرح سے پورے شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو یہ نہیں کبھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہ کرے. اللہ تعالیٰ معافی دے دیتا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک دن بھی اگر وہ کہہ دیتا تو اس کی مغفرت ہو جاتی. بالکل صحیح. ناظرین، ایک تو یہ بڑی خوبصورت بات کہ معافی کی توفیق مل جائے، کسی موقع میں مل جائے. دوسری بڑی خوبصورت بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی وہ یہ کہ سلیقہ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ مانگتے رہیں اور یعنی برے طریقے سے مانگیں کہ ہم پر رحم ہی نہ آئے اللہ کو. ایک تو وہ طریقہ اور سلیقہ. ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی ہے کہ کبھی کچھ ایسے کام بھی بندہ کرتا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں کہ وہ بن مانگے بھی عطا کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے، انعامات دیے جاتے ہیں. کچھ ایسی کیفیت بھی ہمیں ضرور بنانی چاہیے کہ سر سجدے میں رکھ دیں اور پڑے رہیں، نہ بھی مانگیں تو وہ عطا کریں، اس کے در پہ حاضر ہو جائیں تو بن مانگے وہ عطا کرے گا. تو یہ ساری کیفیات آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی مانگنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. روزہ ہے، رمضان ہے، اس کے در پہ، اس کے گھر میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، جو نہیں بیٹھے وہ بھی اس کے سامنے ہی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں. تو آئیے اللہ سے معافی مانگیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. فیضان رمضان ٹرانسمیشن جاری ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگنی ہے؟ وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. کس کس پہلو سے معافی کے معاملے کو سمجھنا ضروری ہے؟ رمضان معافی دینے آیا ہے، ہم معافی مانگنے بیٹھے ہیں. ہمارا روزہ رکھنا، قیام کرنا، یہ سب اللہ کے حضور ایک معافی کی درخواست ہے. اسی حوالے سے آج کی نشریات ہماری جاری ہیں. مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے توابین، یعنی بہت زیادہ توبہ کرنے والے. تو ان کی کوئی فضیلت ہے؟ جو بار بار توبہ کرتا ہے، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، یا کیا اعزاز اور انعام اسے ملتا ہے؟ توبہ کرنے والا جو ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ کرنے والا جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات رکھے ہیں. قیامت والے دن جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ جائے، روزہ دار جو ہے اس کے لیے ایک الگ دروازہ ہے، باب الریان. بالکل صحیح. اسی طرح 8 دروازے ہیں جنت کے. باب الصلاۃ ہے، باب الحج ہے، باب الجہاد ہے. تو روزے دار جو ہیں وہ باب الریان سے روزے دار ہی گزر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں گزر سکتا. یہ خصوصی پروٹوکول روزے داروں کا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہے، تو کوئی ایسا بھی ہے شخص کی جس کو سارے دروازوں سے آواز آئے کہ ادھر سے گزر؟ اللہ اکبر.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ وہ ہو سکتے ہیں جن کو سارے دروازوں سے کیا فضیلت، داخل ہونے کیا کی شان ہے۔ اجازت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں، ان کے لیے قیامت والے دن سارے دروازے کھل جائیں گے۔ اور خاص طور پہ جو صلح کرواتے ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ میں تمہیں روزے سے، نماز سے اور صدقے سے زیادہ اہم چیز نہ بتاؤں؟ وہ فرمایا کہ جو دو بھائی لڑ پڑیں تو فاصلہ بینکم، ان کے درمیان میں صلح کروا دیا کرو۔ تو یہ وہ اجر ہے جس سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ مسجد قباء کے لوگ کچھ آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کے اوپر پتھر مارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں ان کی صلح کرواتا ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ باہر سے آواز آئی کہ 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ آواز ان کی بلند ہو رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی آواز، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے۔ ایک شخص کہہ رہا ہے دوسرے کو کہ آپ، وہ مقروض تھا، تو وہ کہتا ہے مجھے مہلت دے دو، قرض میں نے دینا ہے لیکن مجھے مہلت دے دو۔ تو وہ دوسرا کہتا ہے کہ میں تمہیں مہلت نہیں دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اسے کہ تو نیکی کے رستے سے انکار کر رہا ہے، اللہ اکبر، تجھے نیکی نہیں چاہیے؟ تو وہ فوراً بندہ کہتا ہے جی نہیں، میں نیکی چاہتا ہوں، تو میں اس کو مہلت دیتا ہوں۔ کہ دوسروں کو آپس میں ملانا اور صلح کروانا، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے اور اس کی فضیلت ہے، اور قیامت والے دن ان کو اجر ملے گا۔ تو اسی طرح معافی کے زمرے میں جب انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، دل سے اس کا احساس جب پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا تھا، والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ لکھوکی میں ہمارا جو گاؤں تھا، وہاں ایک ڈوگر سردار تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ نماز پڑھتا تھا، نہ روزہ رکھتا تھا، بس وہ ڈیرے میں بیٹھا رہنا، اس نے حقہ تازہ کر لینا اور لوگ آ جانے وہاں بیٹھ کے مطلب محفل ایک چلتی ڈیرے رہنی۔ دار کے جو مشاغل ہوتے ہیں وہ اس کے مشاغل تھے۔ تو سارے اسے کہتے بھی لیکن وہ خاموش ہو جاتا، کوئی جواب نہیں دیتا تھا آگے سے۔ تو وہ فوت ہو گیا، لیکن فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے لڑکوں کو، بیٹوں کو بلایا، اسے کہا کہ یہ فلاں جو ہمارا بیل ہے نا، وہ اللہ کے راہ پہ دے دو۔ اچھا، تو انہوں نے دے دیا۔ وہ فوت ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ہمارے بزرگی تھے، ان کو خواب میں وہ ملتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بہت حالات خراب ہیں، آگ آتی ہے اللہ اکبر، اور بس وہ یوں لگتا ہے کہ مجھے کھا جائے گی، لیکن وہ آگے سے نہ بیل آ جاتا ہے تو میری جان چھوٹ جاتی۔ تو انہوں نے پھر خواب سنائی کہ وہ آدمی جو ہے اس کو خوف اللہ تعالیٰ کا آ گیا کہ میں اپنے رب کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس نے جاتے ہوئے وہ صدقہ کیا کہ وہ بیل جو ہے اللہ کے رستے میں دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ تو اسی طرح معافی جب انسان دل سے مانگ لیتا ہے، ندامت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ معافی عملی طور پہ وہ کام نہیں بھی کر پاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح وہ 99 قتل والا بخاری شریف کی حدیث ہے، تو وہ اس نے بھی، اس کے دل میں یہ ندامت ہو گئی تھی، یہ دل میں پشیمانی تھی کہ میں 99 قتل کیے ہیں تو کیسے معافی مل سکتی ہے، تو وہ پھر چلا اللہ کے راستے میں، تو وہ یہی طلب تھی کہ اللہ تعالیٰ کی معافی مجھے مل جائے۔ تو اسی سلسلے میں پھر چلتے ہوئے اس نے 100 پورے کر لیے۔ پھر جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ، وہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ جس طرح وہ چل رہا تھا، اسے کہا کہ وہ پھیل جائے، زیادہ وہ جس طرف چل رہا تھا وہ کم ہو جائے، سکڑ جائے، مطلب جو طے کر چکا جو وہ طے زیادہ ہو ہو جائے۔ جائے وہ زیادہ ہو جائے۔ بالکل، تو یہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب انسان دل سے ندامت اختیار کرتا ہے اور معافی کی طلب لے کے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر بخشش کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے
اور اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے بخشش کے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ عملی مظاہر ہیں، یہ بھی معافی ہی کی قسمیں ہیں کہ آپ صدقہ کریں، گویا کہ آپ ڈر رہے ہیں اپنے گناہوں سے اور اللہ کے سامنے جانے سے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور صدقہ خاص طور پر یہ بڑی ضروری چیز اور اہم چیز ہے، اور بڑا خوبصورت واقعہ بھی آپ نے شیئر کیا ہے۔ شیخ صاحب، آپ کا مطالعہ بھی بڑا وسیع ہے ماشاءاللہ، اور بین المذاہب چیزیں آپ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، اور دیگر ادیان پہ بھی آپ کی نگاہ ہے۔ یہ فرمائیے کہ ایک تو معافی کی وہ بات ہے جو آج ہم یہاں دین اسلام کے حوالے سے کر رہے ہیں، کتاب و سنت کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو دیگر مذاہب میں یہ جو معافی ہے اس کا تصور کیا پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ صفت ہے کہ اس نے بندے سے یہ کہا کہ تو نے اگر کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کیا ہے، تو تنہائی میں ہی بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو اور اپنی معافی مانگ لو، تمہیں معافی براہ راست رابطہ کر لو اور معافی مانگ اور یعنی وہ دنیا میں بھی پردہ ہے اور اس کی معافی بھی مل گئی۔ لیکن عیسائیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں معافی کا تصور کچھ اور ہے، توبہ کا تصور کچھ اور ہے۔ وہاں جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے بطریق ہیں یا ان کے پوپ ہیں، پادری ہیں یا پادری ہیں، ان کے پاس جانا ہوتا ہے اور جا کے ان کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے، وہ سارا بیان کرنا پڑتا اور ہے۔ ان کو حق دے دیا گیا کہ وہ معافی دے دیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں گناہ کرتا ہے، لیکن اپنی ستر پوشی کی بجائے وہ جا کے اس کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس کی نمائش کرتا ہے، اس کو خود لوگوں کے لیے پبلک کرتا ہے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کس درجے پر اس کو معافی دیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، اگر تاریخ کا یہ مطالعہ کریں نا جی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ لوٹ مار یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ جیسا آدمی آتا تھا اس کو دیکھ کر، اس کی صورت دیکھ کر، اس کے حالات دیکھ کر اتنا ہی نذرانہ اس سے مانگتے تھے، معافی دیتے تھے، لیکن معافی دینے کے لیے نذرانہ طلب کرتے۔ لہذا ان ادوار میں ان کے گرجا گھر دولت کے خزانے وہاں ہوتے تھے اور یہ اسی انداز سے اکٹھا کرتے تھے۔ لیکن اس پہلو سے بھی قطع نظر، یعنی یہ اسلام نے جو ایک تعلیم ہمیں دی ہے توبہ کی اور استغفار کی، اللہ کے سامنے جا کے گڑ گڑا کے اپنی معافی طلب کرنا، یہ کتنا خوبصورت ایک تصور ہے کہ آپ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کی اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کا واسطہ پانے کی ضرورت نہیں، اور مال کسی کو اپنے لٹانے کی گھر کے ضرورت کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لو تو اللہ تعالیٰ اس آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ معافی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکلے اور وہ جہنم کی آگ سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں دیگر مذاہب میں عجیب و غریب ان کا طریقہ ہے۔ اب حال ہی میں جو آپ کے دیکھیں نا، یہ 8 اپریل کے حوالے سے ایک بڑی شہرت پا گئی میڈیا کے اندر بات کہ اسرائیل نے کچھ گائے منگوا لی ہے اور وہاں اب وہ ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا، ان کی راکھ جو ہے نا وہ پانی میں ملا کے جو اس کو لگائے گا اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ یعنی گناہ دھلنے کا جو طریقہ ہے ان کے ہاں وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ایک گائے لائیں گے سرخ رنگ کی، جیسا کہ اب آج کل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس پر جو ہے نا وہ ان کا طریقہ یہ ہوگا۔ حالانکہ یہ گناہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہندو مذہب کے اندر بھی ایسا ہے کہ وہ گنگا کے کنارے جائیں اور وہاں جا کے اس دریا میں نہائیں، اشنان کریں تو ان کے گناہ دھل جائیں گے۔ یعنی اور اس میں عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ہمارے ساتھ بنارس کے طلبہ پڑھا کرتے تھے، جامعہ سلفیہ بنارس جو ہے، وہاں کے طلبہ پڑھا کرتے تھے، تو میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار صبح بنارس کیا ہے؟ یہ صبح بنارس کیا مشہور ہے، یہ بڑا کیا ہے یہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا بتانے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن دیکھنے میں بہت حرج ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے ان کی جتنی عورتیں ہیں نا صبح آ کے وہاں برہنہ ہو کے نہاتی ہیں اور ان کا تصور یہ ہے کہ اس سے ہمارے گناہ جو ہے نا دھل جاتے ہیں، اللہ ہمارے پاپ جو ہے نا، جو پاپ ہی کہتے ہیں پاپ کہتے ہیں، وہ دھل جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو اس کا تصور ہی نہیں۔ اب دیکھیں گناہ تو آپ نے تنہائی میں کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن معافی طلب کرتے ہوئے آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اسلام نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے، انسان کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور یہ کہا ہے کہ اگر تنہائی میں تم سے نادانی ہو گئی ہے، حماقت ہو گئی ہے، تو الگ بیٹھ کے گھر کے کونے میں ہی تم آنسو بہا لو
اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ بالکل صحیح۔ اس لیے ان مذاہب کی نسبت اسلام کا یہ پہلو بڑا ہی نمایاں سبحان ہے، اللہ، بہت ہی سبحان خوشگوار ہے، اور اس سے حوصلہ بھی ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی خوبصورت یعنی ایک کمپیریزن بھی آ گیا کہ اسلام نے بہرحال ہم پر رحم ہی کیا ہے، اور بہت زیادہ یعنی ہمیں بھی سمجھیے کہ معافی کر دیا بہت ساری سختیوں سے۔ یہ فرمائیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، یعنی آپ تو بے انتہا معاف کرنے والے تھے، اور فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا، اور بے شمار جگہ پر معافی ہی معافی آپ کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ یہ بھی کچھ شیئر کیجئے تاکہ سیرت رسول سے بھی کچھ روشنی ہمیں حاصل ہو جائے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، تو کسی ایک دن بھی انہوں نے کسی ایک بات پر بھی مجھے جھٹکا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی کیا ایسا مطلب کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی؟ سبحان غلطیاں تو ہوئی ہوں گی، تو غلطیاں معاف کر دیں۔ ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نوکر کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ مطلب وہ غلطی کرتا ہے، وہ بندہ کتنی کی دفعہ معاف کرے؟ آپ نے ایک دن میں 70 مرتبہ، اور ایک دن میں 70 غلطیاں تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی گیا گزرا بھی ہو تو 70 نہیں ہو سکتی، تو 70 مرتبہ معاف کرنے کا مطلب ہے معاف کر دو بس، وہ نوکر ہے بیچارہ، اس کو معاف کر دے۔ تو اصل میں یہ ایک معافی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا وہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرتے تھے، اور پھر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا غصہ دکھایا جب وہ واقعہ افک ہوا، بالکل تو آپ نے کہا کہ میں اب ان کو جو ہے وہ نہیں دیا کروں گا جو نان نفقہ آپ مختلف لوگوں کا دیتے تھے۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب یعنی کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی انتقام یعنی نہیں تھا، ایک ان کی طرف سے خیرات ہوتی تھی، کہا چلو نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ اکبر۔ جب یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو جب ہم اس طرح سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جہاں معافی دینے کا موقع ہو اور آپ نے معافی نہ دی ہو، سبحان اللہ۔ ہر موقع پہ۔ اور فتح مکہ کے آپ نے خود بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے بڑے بڑے جو جنگی مجرم تھے وہ سارے بیٹھے تھے، اور سارے سردار تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ سے ہرزہ سرائی کرتے رہے۔ اب سب کو خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، حالات پتہ نہیں کیا ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ تو خود اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اللہ اکبر۔ گویا ہمیشہ معاف کر دیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ وہ جیسے پہلے بھی ایک دفعہ شاید پچھلے سال ہماری بات ہوئی تھی، ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ معافیاں جو ہے نا وہ اس سے دونوں جیبیں بھر کے نکلا کرو گھر سے، صبح جب نکلو تو دونوں جیب میں معافیوں کی بھر لو، ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو لوگوں سے مانگنی ہیں، اور ایک جیب میں وہ معافیاں ہوں جو لوگوں کو دینی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جہاں ذرا سی غلطی ہو وہاں معافی مانگ لو، اور جہاں کسی سے ذرا سی غلطی ہو وہاں معافی دے دو، تاکہ رات کو جب واپس آئیں تو کھاتا بالکل کلیئر ہو اور کوئی معاملہ جو ہے کوئی چیز آپ کے ذمے نہ ہو۔ تو معافی تو ایک بڑا زبردست، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے کہ یہ تو حل اتنا شاندار ہے کہ معاشرتی مسائل اور مختلف معاملات، آپس کے تعلقات، باہمی معاملات، ان کے حل کا معافی سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ آپ معاف کر دیں۔ معاف کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو یہ پیچیدگیاں ختم ہوتی ہیں اس معافی سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی انسانوں کے سارے کیے ہوئے گناہ اور گناہوں کی پیدا کی ہوئی پیچیدگیاں وہ سب کی سب جو ہے بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اور پھر وہ جو ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا، وہ جو اشارہ کیا 99 قتلوں والا، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اگر غور کریں کہ دلیل کیا تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے عذاب کے بھی آ گئے اور فرشتے ثواب کے بھی آ گئے، دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، تو آپس میں دونوں جھگڑنے لگے۔ وہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، عذاب کے فرشتوں کی دلیل کیا ہے، انہ لم یعمل خیرا قط، جس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ تو جہنم میں جانے کا قابل ہے، ہم لے کے جائیں گے اسے۔ ہم لے کے جائیں گے اس کو۔ سبحان اللہ۔ لیکن دوسرے جو فرشتے ہیں رحمت کے فرشتے، ان کی دلیل سنیے،
इन्नहु जा ताइबम मुक़बिलन बिक़ल्बिही इलल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह, सुभान ये दिल से तौबा करके आ गया है, यानी दिल से वापस आ गया है। तो अब अगर उसने अमलन उसको नहीं भी वक्त मिला तो दिल से वो वापस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें देर नहीं करनी चाहिए। और जो कुरान ने कहा ना कि वानीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू, जो अभी मैं सूरह ज़ुमर की बात कर रहा था, तो उसमें फरमाया मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब थुम्मा ला तुनसरून, यानी ये जो अल्लाह की तरफ इनाबत और अल्लाह की तरफ कामिल सुपुर्दगी के जल्दी करनी चाहिए, इसमें कभी देर नहीं करनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर कहीं अजाब आ जाए, और जब अजाब आ गया तो फिर तुम्हारी कोई मदद नहीं की जाएगी। तो उससे पहले पहले तो जितनी जल्दी हो सके इंसान दिल से तौबा करके अल्लाह ताला की तरफ हो जाए, तो फिर उससे बाकी मामलात जो है वो फिर अल्लाह के ज़िम्मे हो जाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला, हम जब तौबा करके अल्लाह के हो जाते हैं, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो इंसान अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, करीब आ गया बड़ा वक्त, इफ्तार करीब है और मौजू माफ़ी है, दुआ भी करनी है हमने। ये फरमाइए कि हमारे माशरे में एक हम ये भी सोचते रहते हैं बहुत से, यानी दिमाग में शैतान वसवसे डालता है ना जी, कि माफ़ी मांग ली तो मैं तो मेरी इज़्ज़त में कमी हो जाएगी, मैं तो छोटा बन जाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, ऐसा भी कुछ है? माफ़ी मांगने से तो इज़्ज़त बढ़ती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि माफ़ करने से इज़्ज़त में कमी नहीं होती, और सदका करने से माल में कमी नहीं होती। तो ये हमारी समझ में फ़र्क है। किसी को माफ़ करना, ये तो अल्लाह ताला भी खुश होता है और उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। तो हमारे यहाँ तो कोई माफ़ करना भी चाहे तो मुआशरा माफ़ नहीं करने देता। अल्लाह अकबर। घर वाले कहते हैं कि वो ये देखो, अब मैंने इतना अर्सा सर्विस की है तो उसमें भी मैंने ये नोट किया कि ज़ाहिर है मामलात को आगे चलाने के लिए तो दरगुजर करना पड़ता है, ओवरलुक करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को। फिर लोग समझते हैं लो जी इनको नज़र ही नहीं आता, वो फ़लाँ यूँ हो गया, इनको नज़र ही नहीं आता। अगर आप एक एक चीज़ को इतनी बारीकी से देखेंगे तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात तो फिर इंसान को चलना ही ना दे, किसी को गुनाह करने ही ना दे। जब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा कारखाना बनाया है और इसमें हर तरह के मखलूक, कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला को मानते नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको रोज़ियाँ भी दे रहा है, उनको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की नेमतें भी दी हैं, बल्कि मुसलमानों से ज़्यादा दी हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक शान करीमी है कि अल्लाह ताला उनको ज़्यादा देता है। तो माफ़ी जो है ये इंसान के लिए अपने दिलो दिमाग के सुकून के लिए भी ज़रूरी है और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत के लिए भी ज़रूरी है। तो दूसरों को माफ़ करना, इससे कभी भी इंसान की इज़्ज़त में, मर्तबे में, मुकाम में कमी नहीं आती। कमी नहीं आती। शख्स बस एक मिनट में अगर आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बयान फरमाएं कि आप इतना बड़ा इदारा चला रहे हैं और इतने सालों से चला रहे हैं, ये माफ़ करने से कितना ज़्यादा आसान हो जाता है किसी इंतज़ामी सीट पर बैठना? मैं यहाँ ना एक बात कहना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अक्सर जनाज़ों पर आप देखते हैं कि वहाँ उनके वरसा आ जाते हैं और जो इमाम जनाजा पढ़ाने के लिए आता है उसके कान में कहते हैं जी कि आप ना ऐलान कर दें, इसने अगर कोई कर्जा देना है तो हम ज़िम्मेदार हैं, अगर इससे कोई गलती हुई है तो हम माफ़ी के तलबगार। मेरा ख्याल इंसान को ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मैं मर जाऊँ और मेरे वरसा लोगों से माफ़ी मांगते थे, ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए। इंसान को ख़ुद पता है, साहिबुद्दार अदरा माफ़ी है, उसे पता है कि उसने क्या किया है, किसका देना है या किसके साथ उसने ज़्यादती की है। तो इसलिए ये अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अपनी ज़ुबान से, अपने हाथ से ये सारा अमल करना चाहिए। अगर बहन भाइयों में कोई मसला है, रिश्तेदारों में कोई मसला है, दोस्तों में मसला है, कारोबारी को मसला है, तो मेरे ख़्याल में उसको अपनी ज़िंदगी में ख़ुद अपनी ज़ुबान से ये माफ़ी तलाफ़ी करवा लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। ये नहीं सोचना चाहिए मेरा जनाजा उठेगा तो मेरे बच्चे जो है ना वो ऐलान करते फिरेंगे। कौन करता है ऐलान और किस नीयत से वो करता है, और लोग जो सुन रहे होते हैं उनके दिल में भी आता है। अगर ऐसा कोई होगा भी ना कि जिसके साथ उसने ज़्यादती की, उस मौके पर वो भी खामोश रहेगा, ये नहीं कहेगा मैंने माफ़ कर दिया। तो इसलिए मेरा ख्याल है मरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी माफ़ी तलाफ़ी करते रहना चाहिए। बिल्कुल, यही सबसे खूबसूरत ज़रिया है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि वहाँ ऐलान तो हो गया,
لیکن جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ لوگ بھی معاف نہیں کرتے، اب وہاں ان کو میرا تو خیر اعلان کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے، معاف تو کر دینا چاہیے، معافی تو ہمیں بھی چاہیے۔ نہیں، شاید دل سے کوئی معاف کر ہی دیتے ہوں گے، لیکن وہاں پہ کوئی اس طرح کا ماحول ہوتا نہیں ہے نا کہ کوئی اظہار کرے یا کوئی اس طرح کی بات کرے، ماحول نہیں ہوتا۔ ویسے بات یہی ہے کہ مرنے کا انتظار کر کے پھر وہ رسا معافی مانگیں، معافی کوئی اس وقت دے نہ دے، کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں، تو آپ سے جو تلخی ترشی ہوئی ہے اس کو ساتھ ہی ساتھ آپ معافی مانگیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے آپ اس سے معافی مانگتے جائیں۔ بالکل صحیح، تو بالکل ساتھ ساتھ معافی مانگتے جائیں گے تو کھاتا کلیئر ہوگا۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کا شیخ صاحب ماشاءاللہ بڑا لمبا سفر کر کے آپ آئے، آپ لبیک کہتے ہیں ہمیشہ جب بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حمود صاحب آپ کا بھی بڑا لمبا پینڈا تھا جی، آپ بھی ہمارے پاس آئے، رونق بخشی، بہت شکریہ۔ شیخ صاحب اب آپ دعا کروا دیجئے، قبولیت کا وقت ہے، ہم انشاءاللہ آمین کہتے ہیں۔ میں سچی بات ہے بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ عرض کروں گا، یہ موقع ایسا ہے کہ رمضان بھی ہے اور افطاری کا وقت بھی ہے، اور دل و جان سے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرادیں اللہ کے سامنے رکھیں عاجزی انکساری کے ساتھ، اور اس وقت جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ وہ دعا کریں، وہی دعا سنی جاتی ہے، وہی قبول ہوتی ہے جس میں یہ توجہ ہو اور جس میں یہ للہیت ہو۔ تو آپ نے کہا ہے، میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور اللہ کے سامنے ہم بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی حبیبنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم عافنا وعاف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمہم انک انت الغفور الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ کریم تیرے حضور ہم حاضر ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے بڑے کھلے چھپے، یا اللہ جو بھی ہم سے نادانیاں ہوئی ہیں ہم معافی کے طلبگار ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کریم تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، جہاں کہیں بھی ہیں جس حالت میں بھی ہیں، اللہ ان سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ گھروں میں ہسپتالوں میں پریشان حال ہیں، اللہ سب کو عافیت والی اور جلد صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ جو بھی فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے، اللہ ان کی بہتر مہمان نوازی فرما، اپنے شان شان ان کا استقبال فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اللہ ان کو جتنی بھی نعمتیں تو نے تیار کی ہیں مسلمانوں کے لیے، یا اللہ ان سے ان کو نواز دے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی اصلاح فرما، سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں میں ان کے اخلاق میں یا اللہ تبدیلی فرما، اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اچھے حکمران نصیب فرما، اللہ جو بھی اس کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں ان کو ناکام نامراد فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ ان میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما، اللہ بڑے مظلوم ہیں اور اس وقت بے بسی کا یہ عالم ہے کہ قتل عام وہاں ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم یہاں کوئی کردار ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں۔
اللہ تو ہم سب کو معاف فرما اور ان کی غیب سے مدد فرما، ان کے شہداء کو بخش دے اور ان کے جتنے بھی زخمی ہیں ان کو یا اللہ شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ کریم، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں، جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ کریم، جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت فرما، گھروں کے اندر اتحاد، اتفاق، محبت، الفت پیدا فرما۔ اللہ کریم تو بڑا مہربان ہے، تیرے حضور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ جو بھی خواہشیں لے کے آئے ہیں اللہ سب خواہشوں کو پورا فرما، جو ہمارے لیے بہتر ہیں اللہ اس کو ہمارے لیے پورا فرما دے، جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں اللہ تو جانتا ہے اس کو ہم سے دور فرما دے۔ اللہ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اللہ بغیر مانگے ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جو چیزیں ہمارے لیے درست نہیں ہیں اللہ بغیر مانگے یا اللہ اس سے پناہ مانگے اس سے ہمیں دور فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔